بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیلز کے دیکھنے والے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد قبیلہ سے ہیں اور اس قبیلے کو عاد اولیٰ یا قوم عاد کہا جاتا ہے، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، اور وہ قوم سمود کے نام سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام عاد تھا، اس لیے اس کی طرف منسوب ہونے والی قوم کو عاد کہا جاتا ہے۔ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جودی پہاڑی پر اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں صرف نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ بقیہ مسلمانوں سے کوئی نسل آگے نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نوح علیہ السلام میں برکت دی اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی نسل مبارک میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جنوب کی جانب متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتلے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت قوم عاد کے نام سے معروف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت دی اور بدنی قوت بھی وافر عطا فرمائی۔ شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں سے ہوا، اور جسمانی اعتبار سے یہ لوگ انتہائی صحت مند، قوی و توانا اور بہت لمبے قد والے، بھاری بھرکم جسم والے تھے۔ ان کے چھوٹے قد والا شخص 90 فٹ اور بڑے قد والا شخص تقریباً 150 فٹ کا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب دیا جا چکا ہے جس کا تمہیں علم ہے۔ اگر تمہیں اللہ کے عذاب کا ڈر یا خوف ہو تو تم صرف اللہ پر ایمان لے آتے اور بت پرستی کی حماقت نہ کرتے۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ الاعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، خصوصاً ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ اپنے بڑے معبود سمجھتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عمان اور حجر موت کے درمیان پھیلی ہوئی تھی، جو ایک ریگستانی وادی تھی، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ الاحقاف میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور اے حبیب، آپ قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب انہوں نے عمان اور مہرا کے درمیان یمن کی ایک وادی احقاف میں اپنی قوم کو اعمال بد کے نتائج سے ڈرایا، حالانکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کئی ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑے ہولناک دن کا عذاب نہ آ جائے۔ ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو شرک سے باز رہنے، بت پرستی چھوڑنے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم نے آپ کی تکذیب کی، جس پر اللہ نے ان سے 3 سال تک بارش روک لی اور قحط سالی پڑ گئی۔ ان کی عورتوں کو بھی 3 سال تک بانجھ کر دیا اور ان کے بچوں کی پیدائش معطل ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سے 3 اشخاص، کیل بن اشر، نئی بن حزان اور مرسد بن سعد، یہ آپ پر ایمان لائے تھے،
مگر اپنی قوم سے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اور ان کو حضرت ہود علیہ السلام نے باری باری اپنی قوم کے پاس بھیجا کہ تم ان کو سمجھاؤ۔ ان تینوں اشخاص کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ قوم انہیں اپنا سمجھ کر ان کی بات مانے گی اور سوچے گی کہ یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، تو یقیناً اس میں بھلائی ہوگی۔ لیکن قوم سوچنے اور ماننے سے آری رہی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان تین اشخاص کے ذریعے کہلایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور اللہ کی طرف خشوع و خضوع سے رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں زور کی بارش عطا کر دے گا اور تمہیں کثیر مال عطا کر دے گا اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا اور تمہارے لیے بارش سے نہریں اور باغات بنائے گا اور تمہیں پہلے سے زیادہ طاقتور بنائے گا۔ ہود علیہ السلام نے جن الفاظ کے ساتھ اپنی قوم کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی، ان کو قرآن کریم کی سورہ الشعراء میں یوں بیان کیا گیا ہے: سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو فقط تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار تعمیر کرتے ہو محض تفاخر اور فضول مشغلوں کے لیے، اور تم تالابوں والے مضبوط محلات بناتے ہو اس امید پر کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے، اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو سخت ظالم اور جابر بن کر گرفت کرتے ہو۔ سو تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تم جانتے ہو۔ قوم عاد کے چھوٹے قد 90 فٹ اور بڑے قد 150 فٹ تھے، اسی وجہ سے وہ اپنے جسموں اور طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہتے تھے کہ ہم سے طاقتور کوئی نہیں۔ ہم پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر چٹانیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، اگر عذاب ہمارے سامنے آ گیا تو ہم اسے اپنے ہاتھوں سے روک لیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنی طاقت پر ناز کرتے ہو، کبھی میری طاقت کو بھی تصور میں لایا کرو، میری طاقت کے مقابلے میں کسی کی کوئی مجال نہیں۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ حامیم سجدہ میں یوں بیان کیا گیا ہے: بس جو قوم عاد تھی سو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر و سرکشی کی اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے وہ ان سے کہیں بڑھ کر طاقتور ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ قوم عاد رہنے کے لیے مضبوط محل بناتے، دوسرے لوگوں پر ظلم ڈالتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو سیدھی راہ پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن قوم نے ہمیشہ کج روی کی۔ اس حوالے سے سورہ الاعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انہوں نے کہا اے میری قوم، مجھ میں کوئی حماقت نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول مبعوث ہوا ہوں۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھی راہ پہ لانے کی پوری کوشش صرف کر دی، لیکن قوم نے بت پرستی کو نہ چھوڑا، تو آپ نے کہا اے میری قوم، اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اس واقعے کو سورہ ہود میں یوں بیان کیا گیا ہے: پھر بھی اگر تم روگردانی کرتے ہو تو میں نے واقعتاً وہ تمام احکام تمہیں پہنچا دیے ہیں جنہیں لے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا۔ میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو قائم مقام بنا دے گا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قوم عاد نے کہا کہ ہمیں آپ کے عذاب کے خوف دلانے کی کوئی فکر نہیں، ہم آپ کے واعظ سے نصیحت حاصل کرنے والے نہیں، آپ بھی پہلے نبیوں کی طرح ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہو۔ یہ تو سابقہ رسم چلی آ رہی ہے، ہم بڑی طاقت کے مالک ہیں، ہمیں عذاب کچھ نہیں پہنچا سکتا، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ قوم عاد پر حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے
3 سال تک بارش کو روک دیا گیا تھا۔ اس لیے جب قوم پر عذاب آنے کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو چلایا جو ان کی وادیوں سے ظاہر ہوئے۔ عام طور پر ایسے بادلوں کو مغیث یعنی بارش برسانے والے کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ وادیوں سے اٹھتے بادلوں کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ بارش برسانے والے بادل آ گئے ہیں، اب 3 سال کا قحط کا دور ختم ہو جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ تو وہی ہے جس کی تمہیں جلدی پڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے بے شک عذاب لے آؤ۔ روایات میں ہے کہ قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار شدید آندھی چلی، اور اس آندھی میں صرف گرج تھی، بارش نہیں تھی۔ وہ لوگ جو بادلوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ عذاب تو ہم اپنی طاقت سے ٹال دیں گے، جب انہوں نے دیکھا کہ شدید گرجنے والی آندھی فضا میں حیوانوں اور پرندوں کو اڑا رہی ہے تو یہ اپنے مکانوں میں داخل ہو گئے تاکہ اس آندھی کی شدت سے بچ سکیں، لیکن سارے دعوے درے کے درے رہ گئے۔ اللہ نے ہوائیں چلانے والے فرشتے کو حکم دیا کہ قوم عاد پر اپنے ہواؤں کے خزانے سے اتنی مقدار میں ہوا کھول دے جتنی مقدار ایک انگوٹھی کی ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کے خزانوں میں سے یہ بظاہر معمولی تھی، لیکن دنیا میں ہولناک طوفان تھا اور تباہ کن آندھی تھی۔ اس سارے واقعے کو قرآن کریم کی سورہ الزاریات میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ اور قوم عاد کی ہلاکت میں بھی نشانی ہے، جبکہ ہم نے ان پر بے خیر و برکت ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر گزرتی تھی اسے ریزہ ریزہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی۔